حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ زمانہ ابتدا سے لے کر آج تک ان کی علمی اور روحانی حیثیت مسلمہ چلی آتی ہے۔ آپ کی روحانی عظمت و جلالت سے کون انکار کرنے کی مجال کر سکتا ہے؟ مگر باعث افسوس امر تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ شمس تبریز کے حالات نہایت کم دستیاب ہیں، اور کتب قدیم میں تذکرہ نگاروں نے آپ کے قرار واقعی حالات ترتیب دینے میں نہایت سہل انگاری سے کام لیا ہے۔ اور اگر آپ کے کچھ حالات تحریر کیے بھی ہیں تو حضرت شیخ مولانا جلال الدین رومی کے حالات میں ضمنی طور پر بیان کیے گئے ہیں، لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد ہونے کے سبب سے آپ کی جلالت علمی اور روحانی و باطنی قدر و منزلت اور مقامات کا بخوبی طور پر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کے بارے میں معلومات کے فقدان کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے سن ولادت کا باوجود تلاش معلوم نہ ہو سکا، اور مورخین نے آپ کی عمر کا ذکر کیا ہے تو اس طور پر اور اس انداز سے کہ آپ کا سن ولادت کسی قدر معلوم ہو سکے۔ جن لوگوں نے آپ کا سن ولادت تحریر کیا ہے وہ سال 560 ہجری قرار دیا جاتا ہے، تو در حقیقت انہوں نے خواجہ شمس تبریز کی شخصیت اور حضرت شمس الدین سبزواری ملتانی ہر دو کو اسماء کے حوالے سے ایک ہی شخصیت قرار دے کر محض مغالطہ آرائی سے حضرت خواجہ شمس تبریز کے سن ولادت کو بھی 560 ہجری قرار دیا ہے۔ سن ولادت 560 ہجری ہونے کے بارے میں کسی قدر زن و تخمین سے کام لے کر البتہ 560 ہجری کی ولادت کا سال حضرت خواجہ شمس تبریز کا بھی محض اندازے سے قرار دیا جا سکتا ہے، وگرنہ آپ کے حالات و واقعات میں سن ولادت 560 ہجری مذکور نہیں ہے، اور یہ ہر دو شخصیات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مگر حضرت خواجہ شمس تبریز کا سال شہادت یا سال وفات مورخین اور سواہن نگاروں کے ہاں 642 ہجری اور 645 ہجری کے مابین تحریر ہے۔ نفخات الانس میں حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن جامی صاحب نے حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ 645 ہجری تحریر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ معرفت یعنی شجرہ تصوف و سلوک ایک واسطے سے جناب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے جناب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ دوسری جانب آپ کا شجرہ معرفت یعنی شجرہ تصوف و سلوک جناب سیدنا خلیفہ چہارم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک حضرت شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے شمس المعارف حضرت مولانا شمس الدین تبریز کا شجرہ ارادت پہنچتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شمس الدین تبریزی کا اسم گرامی ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: مولانا شمس الدین محمد بن علی بن ملک داؤد التبریزی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے آداب و القاب یوں قرار دیے ہیں: المولا صاحب شرف، خیر کی جانب دعوت دینے والے، ارواح مومنین میں خاص، ستر مشکات یعنی اسرار الہی کے چراغ دان کے رمز آشنا، اور اس کے شیشے کے محرم راز، اور اس کی قندیل کے پہچاننے والے، حق اور دین کے روشن سورج، اور اولین اور آخرین میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے نور۔ حضرت مولانا شمس الدین تبریزی کے حالات و سوانح نیز خاندانی حالات اور خاندانی پس منظر کے بارے میں کتب تذکرہ تفصیلات کے حوالے سے خاموش ہیں۔ آپ کے خاندانی سلسلہ شجرہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کے والد محترم خاوند علاء الدین کیا بزرگ امید کی اولاد میں سے تھے۔ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام علاء الدین تھا، اور وہ گیا بزرگ کے خاندان میں سے تھے جو فرقہ اسماعیلیہ کا امام تھا، لیکن انہوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر دیا تھا۔ بعض سوانح نگاروں کا خیال ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین تبریز یہیں تبریز میں متولد ہوئے۔ تبریز میں آپ کے والد ماجد جناب مولانا علاء الدین موصوف کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔
آپ حضرت بابا کمال جندی کے مرید باصفا تھے، یا پھر آپ نے حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ باف اور حضرت رکن الدین سنجاسی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم دینی کی تحصیل و تکمیل کی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ رقم دراز ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ شمس الدین تبریز فرماتے ہیں، میں ابھی مکتب میں تھا اور بالغ نہ ہوا تھا، اگر 40 روز مجھ پر گزرتے، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے مجھ کو کچھ کھانے کی آرزو نہ ہوتی اور کھانے کی باتیں کرتے تو ہاتھ اور سر سے منع کر دیتا۔ آپ حضرت شیخ ابو بکر زنبیل باف تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیخ رکن الدین سنجاسی کے مرید ہیں، حضرت شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے مرید ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔